احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور تابدار مدینہ ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باوازِ بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جہاں میں ہے بڑا شہرہ ولایت ہو تو ایسی ہو، جہاں میں ہے بڑا شہرہ ولایت ہو تو ایسی ہو، ملایا حق سے لاکھوں کو ہدایت ہو تو ایسی ہو۔ شہ سیمنا کے پہلے پھر ہوئے کونین کے سرور، شہ سیمنا کے پہلے پھر ہوئے کونین کے سرور، ہدایت ہو تو ایسی ہو، نہایت ہو تو ایسی ہو۔ جہاں جس نے پکارا وہی ہوئی اس کی مشکل آسان، جہاں جس نے پکارا وہی ہوئی اس کی مشکل آسان، غلاموں پر جو آقا کی عنایت ہو تو ایسی ہو، غلاموں پر جو آقا کی عنایت ہو تو ایسی ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شیخ الاسلام ٹرسٹ کی جانب سے آج کا یہ روح پرور سنی اجتماع تاریخ السلطنت غوث العالم حضرت میر سید اوحد الدین سیدنا سرکار مخدوم اشرف سمنانی جہانگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے رکھا گیا ہے۔ چونکہ 28 محرم الحرام یہ آپ کے وصال مبارکہ کی تاریخ ہے، اور اسی تاریخ کو کچھوٹا شریف کی سرزمین کے اوپر بڑی شان و شوکت کے ساتھ آپ کا عرس شریف منایا جاتا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ساتھیوں کو سرکار کے آستانے کی حاضری نصیب ہوئی ہے۔ بڑا بافیض آستانہ ہے، ہمہ وقت غلاموں کا، عاشقوں کا، اپنوں کا، غیروں کا ایک ہجوم رہتا ہے۔ اپنے بھی آتے ہیں اور غیر بھی آتے ہیں اور فیضیاب ہو کر جاتے ہیں۔ آپ نے ابھی مجھ سے پیش کر عظمت اولیاء اور شان اولیاء پر ایک بہترین گفتگو حافظ اسلم صاحب کی زبانی سے سماعت فرمائی۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی محبت ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ یہ انعام خداوندی ہے، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اور یہ فضل ہر کسی کو نہیں ملتا ہے۔ اللہ جسے دینا چاہتا ہے اور جس پر اپنا فضل کرنا چاہتا ہے اسی پر اپنا فضل نازل فرماتا ہے۔ اولیاء کرام سے محبت یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آپ قرآن پاک کو پڑھتے رہتے ہیں، اسی قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے دامن سے وابستہ ہونے کا حکم خود خالق کائنات نے دیا ہے۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نماز کے اندر ہم یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ جانتے ہیں سیدھا راستہ کون سا ہے؟ آگے ہم عرض کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، احسان کیا۔ اب انعام کس پر ہوا ہے؟
اللہ نے احسان کس پر فرمایا؟ تو اس کا جواب قرآن مجید ہی کے اندر ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ احسان اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر فرمایا، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت کے اوپر اللہ نے احسان اور انعام فرمایا، جن کے نقش قدم پر چلنے کی ہم 5 وقت دعائیں کرتے ہیں۔ یہ جماعت کوئی معمولی جماعت نہیں ہے، انہی کے دم سے یہ کائنات کا وجود ہے۔ یا اولیاء اللہ، دین کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، ہوشیار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اگر ولی کو جاننا چاہو، پہچاننا چاہو، ابن زید فرماتے ہیں کہ اگر ولی کو پہچاننا ہے تو جو ایمان والا ہو اور متقی ہو، جس میں یہ دو صفتیں پائی جائیں، سمجھ لیجیے وہ اللہ کا ولی ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی۔ مفسرین نے اولیاء کرام کی تعریف و توصیف میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ ولی کی تعریف میں بیان فرماتے ہیں، ولی وہ ہے جو فرائض کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے، طاعت الہی میں مشغول رہے، جلال الہی کی معرفت میں، نور جلال الہی کی معرفت میں ڈوبا رہے۔ جب حرکت کرے تو طاعت الہی میں، اللہ کی اطاعت میں حرکت کرے۔ جب زبان سے کوئی بات کہے تو اللہ کی حمد اور تعریف و توصیف میں وہ بات کہے۔ جب وہ کچھ سنے تو اللہ کی آیتیں سنے۔ اور جب وہ چشم دل سے دیکھے تو خدا کی سوا کسی اور کو نہ دیکھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی کون ہے، تو میرے آقا نے بہت ہی جامع تعریف ارشاد فرمائی، جس کے چہرے کو تم دیکھو اور اسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم انہیں دیکھو اور زبان سے نکل جائے سبحان اللہ، بے ساختہ زبان سے یہ کلمہ نکل جائے، سمجھ لو اللہ کا ولی ہے۔ آج جن کا تذکرہ سننے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، جنہیں دنیا غوث العالم قرۃ الکبریٰ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، جو صرف ولی ہی نہیں بلکہ ولی گر بھی تھے، یعنی دوسروں کو ولی بنا دیا کرتے تھے۔ جو مقام قطبیت پر فائز تھے، جن کی شان اور عظمت اتنی بلند و بالا
کہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے اولیاء اللہ ان کے آنے کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ حضرت سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی نے جو سمنا کے بادشاہ تھے، وہ معمولی انسان نہیں تھے، سلطنت کے مالک تھے۔ بیٹیاں تو تھی، مگر بیٹیوں کی ولادت کے بعد 8 سال تک آپ کے یہاں کسی بچے کی ولادت نہ ہوئی۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ بیگم رضی اللہ تعالی عنہا، جو ایک بہت عظیم بزرگ کی صاحبزادی اور بیٹی تھی، جنہیں دنیا حضرت خواجہ احمد یسوی علیہ رحمہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، اور جنہوں نے ترکستان کے اندر دین کا ایک بہت بڑا کام انجام دیا ہے، ان کی آپ صاحبزادی ہیں۔ صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں دعائیں، التجائیں، تخت و تاج کا کوئی وارث مل جائے، اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ اللہ والوں کے در سے کیا نہیں ملتا ہے۔ ایک دن اچانک فجر کی نماز کے بعد حضرت سلطان ابراہیم اور سیدہ خدیجہ بیگم اپنے مصلی پر ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک بزرگ محل کے اندر نظر آئے۔ حضرت سلطان ابراہیم حیران رہ گئے کہ یہ اچانک ہمارے محل میں، نام سے واقف تھے کہ سمنا میں ایک بزرگ ہیں جنہیں اہل سمنا حضرت ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالی کے نام سے پکارتے ہیں۔ آپ کھڑے ہو گئے احترام کے لیے اور درباریوں سے پوچھا کہ آخر یہ کیسے اندر آ گئے؟ درباریوں نے کہا حضور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیسے اندر انٹر ہوئے، دروازے سے تو داخل نہیں ہوئے ہیں، یہ اللہ والوں کا اختیار اور پاور ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سلطان کیا بیٹی کی فکر لگی ہوئی ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ حضرت سلطان ابراہیم علیہ الرحمہ بڑے خوش ہوا، عرض کیا حضور ہاں، کئی مدتوں سے بیٹے کے حصول کے لیے رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم مجذوب علیہ الرحمہ نے کہا بیٹا تو دوں گا مگر اس پر معاوضہ بھی لوں گا۔ کہا حضور آپ جو طلب کرے، کہا پہلے 1000 اشرفیوں کی تھیلی میرے حوالے کی جائے۔ آپ کی خدمت میں وہ تھیلی پیش کی گئی۔ حضرت ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت مخدوم پاک کی ولادت کی بشارت عطا فرمائی، اور جب جانے لگے تو سلطان آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ حضرت ابراہیم مجذوب علیہ الرحمٰن نے فرمایا مڑ کر کیا ایک سے تسلی نہ ہوئی؟ جاؤ دوسرا بیٹا بھی میں تمہیں عطا کرتا ہوں، دوسرا بیٹا بھی میں تمہیں دیتا ہوں۔ اب بیٹا دینے کا کام تو اللہ کا ہے نا، بیٹا دینے کا کام تو اللہ کا ہے۔ اب یہاں ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہتے میں تمہیں بیٹا دیتا ہوں، یہ تو شرک ہو گیا بقول ان کے جو اولیاء کرام کے اختیارات اور نبیوں کے اختیارات کے قائل نہیں ہے، تو بقول ان کے تو یہ شرک ہو گیا۔ قرآن سے میں اس کی دلیل دے رہا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کی ہوئی اور اللہ اس پر قادر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کی ولادت بغیر ماں باپ کی ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کی ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آپ کو دنیا میں بھیجا۔
حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور میں تمہیں صاف ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، صاف ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیٹا دینے کی نسبت اپنی طرف کی، بھیجا کس نے تھا؟ رب نے۔ کہنا یہ چاہیے تھا کہ رب تمہیں بیٹا دے رہا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیٹے دینے کی نسبت اپنی طرف کی، چونکہ واسطہ تھے، ذریعہ تھے، تو مجازی طور پر اگر اس طرح نسبت کر دی جائے تو اس طرح نسبت کرنے سے شرک نہیں ہوتا ہے۔ اگر شرک ہوتا تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام پر ہم کیا حکم لگائیں؟ کوئی لگا سکتا ہے فتویٰ؟ سید الملائکہ ہے۔ تو پیارے بتانا مقصود یہ ہے کہ حقیقت میں اولاد اللہ ہی دیتا ہے، لیکن جب انسان مشکلات میں گر جاتا ہے، مصیبتوں میں گر جاتا ہے، جب اس کی دعائیں باب اجابت سے نہیں ٹکراتی ہے اور جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو ایسے نازک موڑ کے اوپر جب وہ ولیوں کے دروازے پر اور ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور ان کے دامن کو تھام کر رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس آنے والے کو نہیں دیکھتا، بلکہ جس کی بارگاہ میں آیا ہے اسے دیکھتا ہے کہ یہ میرے کس محبوب کے دربار میں آیا ہے۔ جب بندہ اللہ کے ولی کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے اور ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلوں کے صدقے میں آنے والی کی بلیوں کو سوار لیا کرتا ہے، قسمتوں کو چمکا لیا کرتا ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ سرکار محبوب پاک نے بیٹا عطا فرمایا، مطلب یہ ہے کہ ان کے آستانے پر ہم گئے تو ان کے آستانے کی بدولت اللہ نے ہمیں یہ اولاد عطا فرمایا، تو یہ شرک نہیں ہے۔ اور جب اللہ والے کچھ کہہ دیا کرتے ہیں تو پھر حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جب میرا بندہ میری بارگاہ میں کوئی سوال کرتا ہے تو پھر میں اس سوال کو رد نہیں فرماتا، اس کے سوال کو قبول کر لیتا ہوں، پورا کر دیتا ہوں۔ میں اختصار کے ساتھ وقت کا خیال رکھتے ہوئے، چونکہ باتیں بہت ساری ہے، مگر جو بات چلیے اسی کے ضمن میں مخدوم پاک کی کرامت بیان کروں۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ، درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالی نے پوری دنیا کا سفر کیا۔ جب آپ سفر کرتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین کے اوپر تشریف لائیں، بے شمار بزرگان دین سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی، بڑے بڑے اولیاء کبار سے اس زمانے کی۔ ملتان میں حضرت سلطان سرکار جہان یا جہانگش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی اور بڑا فیض پایا۔ سرکار نے، حضرت نے بڑا کرم فرمایا اور بڑی شفقتیں فرمائی، تبرکات سے نوازا۔ پھر وہاں سے آپ دہلی کی سرزمین کے اوپر آئے، یہاں پر بڑے بڑے اولیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی۔ ہر سفر میں جس بھی اللہ کے ولی سے ملاقات ہوئی انہوں نے یہی کہا، آپ جلدی سے آپ پڈوا کی سرزمین کے اوپر پہنچ جائیں کہ پیر و مرشد آپ کے منتظر ہیں۔ پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے، ابھی آپ پہنچنے ہی والے تھے، پڈوا شہر کے اندر کچھ میل کی دوری پر تھے، دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت شیخ علاؤ الدین
گنج نبات، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے، آپ کے شیخ پیر و مرشد حضرت مخدوم پاک کے پیر و مرشد قیلولہ فرما رہے تھے، دوپہر میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک بیدار ہو گئے اور اپنے مریدین سے اور خلفاء سے فرمایا بوئے یار می آیت، یار کی خوشبو آ رہی ہے، یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ فوراً حکم فرمایا چلو شہر کے باہر میرے آنے والے مرید کا استقبال کیا جائے۔ اس زمانے میں موبائل نہیں تھا کہ پہلے سے میسج بھیج دیا جائے، اطلاع دے دی جائے، یہ اللہ والوں کی نظر ہوا کرتی ہے، یہ ان کی شان ہوا کرتی ہے۔ آپ نے خاص محافہ ایک سواری تیار کروائی حضرت مخدوم پاک کے لیے اور اپنے مریدین کے ساتھ آپ شہر کے گیٹ کے قریب تشریف لے گئے۔ اہل شہر نے دیکھا کہ کیا بات ہے کہ آج حضور بنب سے نفیس باہر تشریف لائے ہوئے ہیں، ایسا تو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ حضور کسی کے استقبال کے لیے شہر کے باہر تشریف لے گئے ہو۔ آخر ایسا کون ہے کہ جن کے استقبال کے لیے خود شیخ علاء الدین تھانوی علیہ رحمہ شہر کے باہر تشریف لے گئے ہیں؟ اس سے اندازہ لگائے مخدوم پاک کی شان کا، ان کی عظمت کا، ان کے مقام کا، کہ خود شیخ طریقت آپ کے استقبال کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ جب مخدوم پاک تشریف لے آئے، آپ نے انہیں سینے سے لگایا، اپنی خاص سواری پر سوار ہونے کا حکم دیا۔ ادباً آپ نے انکار کیا، مگر پیر و مرشد کا حکم تھا، الامر فوق الادب کے تحت آپ اس میں سوار ہوئے، حضور کی خدمت میں رہے۔ 4 سال تک آپ نے یہاں پر حضور سے فیض پایا اور بہت کچھ حاصل کیا۔ میں جس واقعے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں سے فیض پانے کے بعد پھر آپ دوبارہ سفر کے اوپر نکل پڑتے ہیں، اپنے مریدین کے ساتھ، اپنے خلفاء کے ساتھ سفر کرتے کرتے آپ دیگر خطوں سے، صوبوں سے گزرتے ہوئے گجرات کی سرزمین کے اوپر بھی تشریف لاتے ہیں اور احمد آباد کے شہر میں آپ پہنچتے ہیں۔ وہاں کچھ دن قیام ہوتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو مریدین تھے، آپ کی صحبت میں جو رہنے والے تھے، ایک مقام پر آپ کا پڑاؤ کا قیام تھا۔ شہر احمد آباد کے ایک علاقے میں آپ کے مریدین سیر و تفریح کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک جگہ پر دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری مورتیاں ہیں، پتھر کے مجسمے ہیں، جو جس میں جینٹس کی صورت کے بھی ہیں اور لیڈیز صورت کے بھی ہیں۔ ان سیر و تفریح کے لیے جانے والوں میں حضرت مولانا گلخنی بھی تھے، وہ بھی ساتھ میں گئے ہوئے تھے۔ حضرت مخدوم پاک اپنی قیام گاہ کے اوپر ہیں، مریدین بس قدرت کے دلائل کو دیکھنے کے لیے، قدرت کے مناظر کا مشاہدہ کرنے کے لیے وہ نکلے ہوئے تھے۔ اچانک حضرت مولانا گلخنی کی نظر ایک ایسے مجسمے پر پڑ جاتی ہے جو عورت کی شکل کا مجسمہ تھا اور آپ اس کے اوپر فریفتہ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کا دل لگ جاتا ہے اور پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، حالانکہ وہ مجسمہ پتھر کا بنا ہوا تھا۔ آپ کے ساتھ جو آپ کے احباب تھے انہوں نے کہا مولانا گلخنی کیا بات ہے، کیا اس کے اوپر دل آ گیا ہے؟ آپ نے کہا ہاں میں اسے دل دے چکا ہوں، میں اسے اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ مولانا گلخنی اس کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے ہیں چل میرے ساتھ، لیکن وہ پتھر کا مجسمہ تھا، وہ کیسے چل سکتا ہے، وہ کیسے بول سکتا ہے؟ آپ کے احباب نے کہا مولانا گلخنی کیا بات ہے، تم اس قدر فریفتہ ہو گئے ہو کہ پتھر کو پہچان نہیں پا رہے ہو، پتھر کی مورتی کو پہچان نہیں پا رہے ہو، یہ پتھر کی مورتی ہے، یہ کیسے چل سکتی ہے، یہ کیسے جواب دے سکتی ہے؟ مگر ان کی کیفیت بدلتی چلی جا رہی تھی، اس کے مجازی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آپ وہیں پر بیٹھ گئے، ساتھیوں نے کہا کیا تم دیوانے ہو چکے ہو؟ حضرت نے کہا ہاں میں دیوانہ ہو چکا ہوں۔ آپ کی کیفیت کا تذکرہ مخدوم پاک کی بارگاہ میں کیا گیا، مخدوم پاک کو سارا واقعہ بتایا گیا۔ سرکار مخدوم اشرف سمنانی جہانگیر رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتا چلا کہ میرا مرید ایک پتھر کی مورتی کو دل دے چکا ہے تو آپ نے کہا اپنے
اپنے مریدین سے چلو ساتھ میں میرے ساتھ تو چلو، جا کر ہم دیکھیں تو صحیح کہ وہاں معاملہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ حضرت محبوب پاک اپنے مریدین کو ساتھ لے کر چلے اس نگر خانے میں، اس جگہ پر جہاں پتھر کی مورتیاں تھی۔ جب پہنچے تو آپ نے بھی دیکھا کہ مرید کی حالت تو بڑی خستہ ہو چکی ہے اور بالکل دیوانہ بن چکا ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور یہی کہہ رہا ہے چل میرے ساتھ، چل میرے ساتھ۔ حضرت محبوب پاک نے جب اپنے مرید کی یہ حالت دیکھی تو قربان جائے اللہ والوں کے اختیارات کے اوپر اللہ انہیں وہ طاقت عطا فرماتا ہے، وہ پاور عطا فرماتا ہے۔ جب وہ بولتے ہیں تو پھر ان کی زبان پر اللہ کی طرف سے وہ باتیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو پورا کر دیا کرتا ہے۔ حضرت محبوب پاک نے جب دیکھا کہ میرا مرید اس کے ہاتھ کو تھامے ہوئے ہیں اور اسے اپنے ساتھ لے جانے پر مصر ہے، اڑا ہوا ہے، محبوب پاک نے کہا کاش کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ کی طرف سے اس مورتی کے اندر جان پڑ جاتی۔ اتنا کہنا تھا کہ مورتی کے اندر حرکت ہونے لگی اور وہ مورتی جو پتھر کی تھی اب پتھر کی نہ رہی، انسانی شکل کے اندر وہ ظاہر ہو گئی اور حضرت مولانا گل خلی کے ساتھ وہ چلنے لگی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب بھی میں قرآن پاک سے دوں گا انشاءاللہ۔ جو لوگ شیخ الاسلام تذکرہ ہفتہ اجتماع کنٹینیو پابندی کے ساتھ اس میں شرکت کرتے ہیں انہیں یہ بات یاد ہوگی کہ اجتماع کے اندر یہ بات بھی بتائی گئی ہے تفسیر کے درس میں کہ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکریوں کے تعاقب میں چلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا نیل کے اوپر مارا، دریا پھٹ گیا، راستہ بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو اپنے ساتھ لے کر دریا کے پار نکل گئے۔ فرعون پیچھے آ رہا تھا اپنے لشکریوں کو لے کر، اس نے جب دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، نبی ہے، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میں نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ اسے ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنا گھوڑا دریا میں ڈالے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے گھوڑی کے اوپر سوار ہو کر آئے۔ گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار تھا، مگر فرعون لگام تھامے ہوئے کھڑا تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا، وہ جانتا بھی تھا کہ اندر گیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ وہ دریا سے کچھ دوری پر اپنے گھوڑے کو روک کر کھڑا ہوا تھا کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام اس گھوڑی کے اوپر سوار ہو کر اس گھوڑے کے آگے سے نکلے، گھوڑے کی نظر گھوڑی پر قریب بڑکا اور بھاگنے لگا دریا کی طرف۔ بنی اسرائیل میں سامری نام کا ایک شخص تھا جو بڑا چالاک تھا۔ جس جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑی کے کھول پڑے تھے وہاں پر گھاس نکل آتا تھا، ہریالی نکل آتی۔ جس جگہ پر گھوڑی کا ٹاپ پڑا وہاں ہری گھاس نکل آتی۔ بڑا چالاک اور شاطر دماغ کا تھا، وہ سمجھ گیا، اس نے وہاں کی کچھ مٹی اٹھا لی۔ ادھر فرعون ہلاک ہوا، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر واپس آئے اور پھر توریت لینے کے لیے کوہ طور پر 40 دن کے لیے تشریف لے گئے، حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کر گئے۔ ادھر سامری نے موقع کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک سونے کا بچڑا بنایا، سونے کا بچڑا بنا کر اب جو مٹی اس نے اٹھائی تھی، کون سی مٹی؟ جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑے کی ٹاپ لگی ہوئی تھی اس جگہ کی مٹی اس نے اٹھائی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اس مٹی میں یقیناً کچھ نہ کچھ اثر ہے، کچھ نہ کچھ اثر ہے۔
وہی مٹی اس نے اس سونے سے بنایا ہوا بچڑا جو تھا اس کے اندر ڈال دی، جیسے ہی مٹی ڈالی اس میں جان پڑ گئی۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں۔ اب اگر سامری مٹی ڈالے، کون سی مٹی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑی کے اوپر سوار اور گھوڑی کی ٹاپ زمین کے اوپر لگی، تو کہاں کی برکت کہاں پہنچی؟ کہاں کی برکت کہاں پہنچی؟ جہاں ٹاپ پڑی اس مٹی کے اندر بھی وہ اثر آ گیا، اور وہی مٹی سامری نے جب بچڑے میں ڈالی، بچڑے میں جان پڑ گئی، وہ حرکت کرنے لگا، بولنے لگا۔ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سواری کی ٹاپ سے لگنے والی مٹی کے اندر یہ اثر ہو سکتا ہے کہ سونے سے بنے ہوئے بچڑے کے اندر وہ مٹی ڈال دی جائے تو وہ بچڑا جو سونے کا بنا ہوا تھا وہ حرکت کرنے لگے، بولنے لگے، تو مخدوم پاک تو اللہ کے ولیوں میں سے ایک عظیم ولی کامل ہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ چل، تو کیوں نہیں چلے گا وہ پتھر کا مجسمہ؟ کیوں نہیں اس کے اندر جان پڑے گی؟ تو یہ اللہ والوں کی کرامتیں ہوا کرتی ہے، یہ ان کا اختیار ہوا کرتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مخدوم پاک کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ حضرت سلطان مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ حضرت محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ بہت پائے کے بزرگ گزرے۔ آپ فرماتے میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طبقات صوفیاء کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اور جہاں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے لوگوں کے درمیان میں سے ہوا کی طرف گزر جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا ہے، اسے ہٹانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے۔ آپ فرماتے مجھے بڑی حیرت ہوئی اس کے اس انداز سے۔ جب وہ طواف سے فارغ ہوا تو میں ان کے قریب گیا اور میں نے سلام کی، تو میں نے دیکھا کہ یہ حضرت ابا بکر سبتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی بہت پائے کے بزرگ ہیں۔ وہ فرماتے کہ وہ بزرگ تھے، میں نے ان سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ اس زمانے میں غوث کون ہے؟ اس زمانے میں غوث کون ہے؟ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ نے کہا اس زمانے کا غوث میں ہوں، اور میرے بعد سید جلال الدین ہوں گے، اور ان کے بعد سید اشرف جہانگیر ہوں گے، سید اشرف جہانگیر ہوں گے۔ تو مخدوم پاک صرف ولی نہیں، غوث پاک بھی ہے، غوث العالم بھی ہیں، مقام غوثیت پر بھی فائز ہیں۔ اسی طرح آپ کے جد امجد مکتوبات اشرفی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، آپ کے جد امجد حضرت سید شمس الدین محمود رحمت اللہ تعالی علیہ بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ خود مخدوم پاک نے لطائف اشرفی کے اندر یہ بات موجود ہے، آپ نے محفل کے درمیان تحدیث نعمت کے طور پر اس کا ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے جد امجد ہندوستان کی سرزمین پر سیر کے لیے تشریف لے گئے، دہلی کی سرزمین کے اوپر پہنچے تو دہلی کی سرزمین کے اوپر اس وقت سید سلطان شمس تبریز التمش، شمس التمش جو بادشاہ تھے اس وقت کے، انہوں نے اپنے یہاں ان میں مہمان ٹھہرایا، اور سلطان التمش حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مرید اور خلیفہ بھی ہے، اور بڑے چہی تھے، بادشاہ آپ کا بڑا احترام کرتے تھے، اور خود آپ بھی ولی کامل ہیں، آپ کا بھی ایک الگ واقعہ ہے۔ سلطان نے آپ کے آنے کا تذکرہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کیا، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ سرکار غریب نواز کے خلیفہ خاص ہے، دہلی کی سرزمین کے اوپر آپ کا آستانہ ہے۔ جب سلطان التمش نے آپ کا تذکرہ کیا کہ ایک سید بزرگ میرے یہاں آئے ہوئے ہیں اور بہت حسین چہرہ ہے اور ولایت کے آثار نمایاں ہیں، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمٰن نے سلطان سے فرمایا ایسے مہمان کا تو ہمارے یہاں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ کی یہاں
آپ کو مدعو کیا گیا، آپ ان کے یہاں تشریف لے گئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ نے جب آپ کو دیکھا تو جانتے ہیں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے سلطان، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری نسل کے اندر ایک ایسا نادر الوجود فرزند جنم لے گا جسے دنیا جہانگیر کے نام سے پکارے گی، جسے دنیا جہانگیر کے نام سے پکارے گی، اور اس سے ایک جہان فیضیاب ہوگا، اور اس کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو ہدایت ملے گی، لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بنے گا اور ہمارے سلسلے کو آگے لے جائے گا، لہذا ان کی تربیت کا خاص انتظام کرنا۔ حالانکہ آپ کے والد بزرگوار اور حضرت سلطان شمس الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کافی فاصلہ ہے، مگر حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ نے حضرت مخدوم پاک کی ولادت سے پہلے ہی بشارت دے دی، اور ان کا جو مقام ہے، رتبہ ہے، وہ بھی بیان فرما دیا۔ اور صرف یہی نہیں، آئیے ہندوستان کے بادشاہ کی بارگاہ میں بھی چلتے ہیں۔ رسالہ غوثیہ میں یہ حوالے دے رہا ہوں، رسالہ غوثیہ کے اندر سرکار غریب نواز علیہ رحمہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ایک زمانے کے اندر غوث زمان اور قطب زمان پیدا ہوگا جو میرے سلسلے کو آگے لے جائے گا، سلسلے چشت کو آگے بڑھائے گا، جنہیں دنیا جہانگیر اور غوث العالم کے نام سے جانے گی اور پہچانے گی۔ ذرا غور تو کرے پیارے کہ جن کی آمد سے پہلے اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء کرام تذکرہ کر رہے ہیں، اس مخدوم کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ بڑے بڑے اولیاء کرام جن کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور صرف اولیاء کبار ہی نہیں، خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب میں حضرت سلطان ابراہیم علیہ رحمہ کے تشریف لائے تھے، اور چند آپ کی ولادت کے چند روز پہلے غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت کی تھی، اے سلطان ابراہیم، تیرے یہاں ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جس کا نام تمہیں اشرف رکھنا ہے۔ نام بھی مصطفیٰ دے رہے ہیں، یہ نام بھی حضور کا دیا ہوا ہے، جس کا نام تمہیں اشرف رکھنا ہے، اور جو میرا فرزند ارجمند بھی ہے اور اس کے ذریعے دنیا کو بڑا فائدہ ہوگا، لہذا اس کی تربیت کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بچہ ولادت فرمائے گا جس کا نام آراف ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دانی نہیں تو اور کیا ہے؟ بہرکیف کہنا یہ ہے پیارے کہ مخدوم پاک کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے۔ آپ عظیم پائے کے بزرگ اور ولی کامل، غوث العالم اور قطب عالم کے لقب سے ملقب ہیں، اور جہانگیر کا جو خطاب آپ کو ملا یہ ایسے ہی نہیں ملا ہے کہ آج کل جیسے مل جاتا ہے مارکیٹوں کے اندر۔ حضرت خواجہ حضرت شیخ گنج نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پیر و مرشد شب برات کے موقع پر گوشے تنہائی میں اللہ کی یاد میں مشغول و مصروف تھے، اور آپ کو فکر لگی ہوئی تھی کہ مخدوم کو ایک لقب دینا ہے، غیر سے کوئی لقب مل جائے، غیر سے کوئی خطاب مل جائے۔ آپ اسی فکر میں تھے، ذکر الہی میں مشغول تھے کہ دیواروں سے آواز آئی، جہانگیر مبارک ہو، جہانگیر مبارک ہو، جہانگیر مبارک ہو۔ فجر کی نماز کے بعد مخدوم پاک شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب جو بھی مصافحہ کر رہا ہے مخدوم پاک سے کہہ رہا ہے جہانگیر کا خطاب تمہیں مبارک ہو، جہانگیر کا خطاب تمہیں مبارک ہو۔ وہ شان ہے مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ باہر کے کئی سالوں تک آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہے، اور پیر و مرشد کے حکم سے آپ کچوچا شریف کی سرزمین کے اوپر تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے جس جگہ آپ کا آج مزار پر انوار ہے، جہاں آستانہ ہے، اس جگہ پر پہلے ایک جوگی رہا کرتا تھا، جادوگر رہا کرتا تھا، جو جادو گری میں بڑا ماہر تھا، اس کے 500 چیلے بھی تھے۔ حضرت مخدوم پاک جب وہاں پہنچے تو ملک العمرہ ملک محمود صاحب جو آپ کے معتقد تھے، چاہنے والوں میں تھے، انہوں نے عرض کیا حضور یہ بڑا خبیث قسم کا ہے اور جادو کے زور سے لوگوں کو زیر کر دیتا ہے۔ مخدوم پاک نے فرمایا اس میں
تعجب کی بات کون سی ہے؟ اللہ نے ہمیں بھی ولایت کے منصب پر فائز فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں بھی اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ حضرت مخدوم پاک نے اپنے ایک ایسے مرید کو جو اسی دین سلسلے اشرفیہ آپ کے سلسلے میں داخل ہوا تھا، اسی روز، جس کا نام جمال الدین تھا، اسی روز آپ کے سلسلے میں داخل ہوا، حضرت نے فرمایا جمال الدین جاؤ اس کا مقابلہ کرو، اس جوگی کا مقابلہ کرو۔ وہ مرید پہلے تو سسک گئے اور حیران رہ گئے کہ میں اور پھر جادوگر کا مقابلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ جو پان تناول فرما رہے تھے اپنا اگال نکالا اور اس کے منہ میں رکھا۔ رکھنا کیا تھا کہ اس کی کیفیت ہی بدل گئی، اب وہ شیر دل کی طرح سینہ تانے کھڑا ہو گیا اور حضرت کی خدمت میں عرض کرنے لگا حضور میں جا کر جوگی کا مقابلہ کروں۔ جادوگر کے سامنے پہنچا اور جادوگر سے کہا کہ یا تو جگہ خالی کر دے یا پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جا۔ جادوگر کو اپنی جادوگری پر بڑا ناز تھا، اس نے کہا اے جمال الدین تو کیا میرا مقابلہ کر سکے گا؟ اس نے اپنے شوقے دکھانے شروع کیے، پہلے چونٹیوں کا گول بھیجا، حضرت جمال الدین نے ایک نظر ڈالی، ساری چونٹیاں غائب ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے شیروں کا لشکر بھیجا، ایک نظر ڈالی، سارے شیر غائب۔ اس کے بعد اس نے اپنا سوٹا نکالا اور آسمان کی طرف اچھالا، وہ سوٹا آسمان میں لہرانے لگا، آسمان فضا کے اندر تیرنے لگا۔ حضرت جمال الدین کو جلا لایا اور مخدوم پاک کی عصا کو اٹھایا اور آسمان کی طرف اس طرح سے اچھالا، وہ عصا اوپر گیا اور سوٹے کو نیچے اتار کر لایا۔ بس یہ کرنا تھا کہ جادوگر کی آنکھیں کھل گئی، کفر کی تاریکیاں چھٹ گئی اور جمال الدین کے قدموں میں گرا اور آ کر کہنے لگا چلو اپنے شیخ کی بارگاہ میں لے کر چلو، میں سمجھ گیا ہوں کہ ولی کیا ہوتا ہے، ان کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اب میں اپنی سارے گناہوں سے اور کفریات سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ جمال الدین لے کر چلے، مخدوم پاک کے قدموں میں گرا اور اپنے 500 چیلوں سمیت کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوا اور پھر وہیں پر مخدوم پاک نے اپنا قیام کیا اور یہیں پر آپ کی زندگی بسر ہوئی۔ تبلیغ و ارشاد کے اندر آپ کھلی بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، آپ صرف پیارے ولی کامل نہیں تھے، جہاں ولی کامل تھے وہیں پر بہت بڑے محدث، فقیہ، عالم دین، مفتی اور قاری اور حافظ قرآن تھے، اور آپ نے تقریباً 25 سے زائد کتابیں بھی لکھی، 25 سے زائد کتابیں عربی فارسی کے اندر، اور اللہ نے آپ کو وہ صلاحیت اور لیاقت عطا فرمائی تھی کہ جس خطے میں جاتے، جس شہر میں، جس ملک میں جاتے، اس ملک کی زبان میں آپ واز فرماتے۔ آپ نے شاید اس سے پہلے سنا ہو نہ سنا ہو، فارسی کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ بھی آپ نے فرمایا ہے، آج بھی وہ نسخہ موجود ہے۔ ہدایہ جو درس نظامی کے اندر فقہ کی ایک مستند کتاب ہے، اس ہدایہ کے اوپر آپ نے حاشیہ بھی لکھا ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی ہے، اور لطائف اشرفی جو تصوف کے اوپر بہت ہی مائع ناز اور مستند اور معتبر کتاب ہے، بڑی کتابیں آپ نے لکھی ہے۔ 28 محرم الحرام کو ظہر کی نماز کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور آپ کے صدقے میں دین و دنیا کی پریشانی اللہ تعالیٰ ہم سب کی کافور اور دور فرمائے، اور بیان میں کسی قسم کی غلطی تو مولا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔